السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم لوگوں نے 20ویں پارے کی تلاوت کو سنا، جس پارے کے اندر سورہ نمل کا آگے کا حصہ آج ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا۔ اس سورت کی یعنی 20ویں پارے کی ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین اپنی کچھ قدرتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 60 اور اس کے بعد کی تقریباً 10-12 آیتوں کے اندر، امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو بنایا اور آسمان سے پانی کو برسایا جس کے ذریعے تم دیکھتے ہو کہ بڑے رونق والے باغیچے تیار ہو جاتے ہیں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، جبکہ تمہاری طاقت نہیں تھی کہ تم ایک جھاڑ بھی اگا سکتے۔ بتائیے الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ لوگ قوم تو کسی اور کو اللہ کے برابر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو برابر بنایا؟ کون ہے جس نے اس کے درمیان سے نہروں کو بنایا؟ کون ہے جس نے زمین کے اندر پہاڑوں کو لگایا؟ کون ہے جس نے سمندروں کے بیچ میں ایک راستہ بنایا، یعنی دو سمندر، جیسے کہ آپ دریائے نیل کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے کہ ایک ایسا جگہ ہے کہ جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں، ایک طرف میٹھا پانی ہے اور ایک طرف کھارا پانی ہے، ان کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے بتاؤ کون سی طاقت ہے جو ان دونوں سمندروں کو، ان کے پانی کو آپس میں ملنے سے روکتا ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ان پانی کو آپس میں ملنے سے روکتی ہے۔ اور یہ بھی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، آج سے 1450 سال پہلے جب اتنی تحقیقات نہیں تھی، اللہ نے اس چیز کو بیان کیا جسے لوگوں نے بعد میں سمجھا۔ اس کے بعد کہا ام یجیب المضطر، بتائیے جب پکارنے والا مجبوری کے عالم میں کوئی پکارتا ہے تو کون ہے جو اس کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ کون؟ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا بتائیے اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بتاؤ کون ہے جو تمہیں سمندر کی تاریکیوں سے یا زمین کی تاریکیوں سے راستہ دکھاتا ہے؟ یعنی سمندر میں جب تمہارا جہاز بھٹک جائے، راستہ نظر نہ آئے، اندھیرے کے اندر بھٹکتا پھرے، تو بتاؤ کون اسے صحیح راستہ دکھاتا ہے؟ تم زمین کے اندر کہیں سفر پر ہو، راستے پر ہو، راستہ بھٹک جاؤ تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں صحیح راستہ دکھاتا ہے؟ کون ہے کہ بارش کے پہلے جو خوشخبری والی ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ الہ مع اللہ، بتائیے اللہ کے سوا کوئی اور بادشاہ ہے کیا؟ امن یبدئ الخلق، بتائیے کون ہے پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا؟ کون ہے بتاؤ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے والا؟ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ بتائیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا جاننے والا نہیں، یقیناً وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ وقال، اللہ تعالیٰ اس کے بعد کفار کے کچھ جملوں کو ذکر کرتا ہے اور اللہ کے نبی کو کہتا ہے کہ آپ ان کے شرک کرنے پر غمزدہ مت ہوئیے، آپ اس کا ٹینشن مت لیجئے، بہت جلدی یہ جان لیں گے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کی گستاخیوں کو ذکر کرنے کے بعد رب العالمین ایک بات ذکر کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، کہ جب ان پر عذاب کا وعدہ یعنی سچ ہو جائے گا، جب قیامت کا قریب آنے لگے گا وقت، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک دابۃ الارض کو زمین سے نکالے گا، ایک زمین کے اندر سے ایک چوپایا نکلے گا جس کی صفات تو حدیث کے اندر نہیں بتائی گئی، لیکن صحابہ کرام کے کچھ اقوال آتے ہیں کہ سر اس کا سانڈ کی طرح ہوگا، جسم الگ الگ، یعنی جسم کے جتنے حصے ہیں وہ الگ الگ جانور کی طرح ہوں گے، اور اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ وہ انسانوں سے بات چیت کرے گا۔ بس اس کے نکلنے کے بعد فوراً قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے کہ جب سوچئے سور پھونکا جائے گا اس دن کیا ہوگا، اللہ رب العالمین کا اس دن عذاب آئے گا تو اس دن لوگ کیا کریں گے، کون تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ تو اللہ رب العالمین اس سورت کے آخری میں ہمیں اپنے عذاب سے ڈرا رہا ہے اور ہمیں صحیح معنوں میں ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے۔ اس کے بعد آج ہمارے سامنے جو سورت تلاوت کی گئی وہ ہے سورہ قصص۔ قصہ کہا جاتا ہے ایک واقعے کو، اور قصص کہا جاتا ہے بہت سارے واقعات کو۔ چونکہ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ واقعات کا تذکرہ کیا جس کی ابتدا اللہ رب العالمین نے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے۔ ایک بات پر اگر آپ نے غور کیا ہو کہ ابھی تک جتنی میں نے تشریح بھیجی، کئی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، ہمیں اس کے پیچھے غور کرنا چاہیے۔ کیوں اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ کا ذکر کرتا ہے؟ تو اس کی وجہ پر اگر آپ غور کریں تو ان کی جو قوم تھی، اس قوم کی خاصیتیں ہی ایسی تھی، اس قوم کی شرارتیں ایسی تھی کہ جب کفر پر تھے تب بھی شرارت کی، اور جب آپ پر ایمان لائے تب بھی شرارتیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ ذکر کر کے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ امت محمدیہ کو ویسا نہیں بننا ہے، اپنے اعمال کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے جن اعمال کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ کا کچھ تفصیل سے واقعہ ذکر کرتا ہے کہ سوچو جب اس زمانے میں فرعون نے اعلان کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو مار دیا جائے، ان کی امی ڈر گئیں، انہوں نے ان کو سمندر میں چھوڑ دیا۔ فرعون کی بیوی نے ان کو دیکھا اور لے لیا کہ نہیں میں اسے پالوں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں ان کو ماں کی طرف لوٹانا چاہتا تھا، دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی جب مدد کرنا چاہتا ہے تو کیسی مدد کرتا ہے کہ
اس زمانے میں جتنی عورتیں تھیں، محل میں جتنی عورتیں تھیں، کسی کا دودھ حضرت موسیٰ نے نہیں پیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے سب کے اوپر حرام کر دیا تھا، ان کے اوپر حرام کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی سینے سے دودھ پیئیں. اللہ رب العالمین نے آخر میں ان کو کہاں لوٹایا؟ ان کی ماں کی طرف. ان کی بہن نے آ کر کہا کہ سنو، ایک عورت کو میں جانتی ہوں، ان کے پاس حضرت موسیٰ کو بھیج دو، شاید ہی ان کا دودھ پینے ان کے پاس رہنے لگ جائیں. آخر میں اللہ رب العالمین نے ان کے پاس لوٹا دیا. اب اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر ان کے واقعے کو اب آیت نمبر یعنی تقریباً 4 کے بعد واقعات کو ذکر کرتا ہے، بتاتا ہے کہ جب ان کو ان کی ماں نے پالا، اس کے بعد جب وہ جوانی کے عالم میں آئے تو ایک واقعہ اس زمانے میں ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ بازار میں گھوم رہے تھے تو 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، ایک آدمی فرعون کی قوم کا تھا. دونوں کا جھگڑا ہو رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم کا آدمی تھا اس نے کہا میری مدد کرو. آپ گئے مدد کرنے کے لیے اور آپ نے ایک ہاتھ مارا فرعون کی قوم والے کو اور وہ آدمی مر گیا. اب اس آدمی کا مرنا تھا، ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہ تو مر گیا. پھر حضرت موسیٰ کو ٹینشن ہو گیا کہ یہ تو میں نے بہت بڑا ظلم کا کام کر دیا، بہت غلط کام کر دیا. بڑے ٹینشن کے اندر فکر و غم میں گھومنے لگے. صبح کا وقت تھا، وہ نکلے تو ان کو کسی نے بتایا کہ سنو بادشاہ تو تمہارے قتل کا اعلان کر رہا ہے. تو وہ بھاگے، وہاں سے نکلے، اپنی جان بچانے کے لیے مدین چلے گئے. اب جب مدین گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ لوگ سارے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. وہیں پاس میں 2 لڑکیاں بیٹھی ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلانے کا انتظار کر رہی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جا کر پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، آپ کیوں اپنے جانوروں کو نہیں پانی پلا رہی ہیں؟ تو کہا کہ یہ قوم والے چلے جائیں، اس کے بعد ہم پانی پلائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لیا ان سے ان کے جانوروں کو اور ان کو پانی پلایا. بعض آثار کے اندر ذکر بھی آتا ہے کہ اس وقت جہاں پانی پلانے گئے وہاں بیچ میں ایک بڑا پتھر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھا کے سائیڈ میں کر دیا. اب جیسی لڑکیوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اتنے طاقتور، ہماری مدد کی، وہ جیسی ان کی مدد کی حضرت موسیٰ وہیں آرام کرنے لگے. یہ گئی اپنے ابا کے پاس جو بوڑھا آدمی تھا، اسے جا کر بتایا کہ سنو ہم کو ایک نوجوان ملا، اس نوجوان نے ہماری ایسے ایسے مدد کی. تو اس بوڑھے نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا. اور دیکھیں یہاں پر بڑا پیارا جملہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 25 کے اندر سورہ قصص کے اندر، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ ان دونوں میں سے ایک بہن حضرت موسیٰ کے پاس شرماتی ہوئی آئی. یعنی اس زمانے کے اندر گرچہ جہالت تھی، غلطیاں تھی، خطائیں تھی، برائیاں تھی، لیکن فحاشی نہیں تھی، اوریانیت نہیں تھی، غلط کام نہیں تھے کہ وہ لڑکی اس دور کے اندر بھی شرماتے ہوئے آئی. شرما کے آپ کے پاس آئی. یہ کیسے میں ایک آدمی سے، اجنبی آدمی سے بات کر لوں؟ شرماتے ہوئے آئی اور کہا کہ سنو میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں. ابا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ جب وہ پہنچے تو ایک بہن نے کہا سنیے ابا جان یہ بڑے طاقتور آدمی ہم نے دیکھا، ان کو ان کی طاقت کو ایسا کیجیے، ان کو اجرت پر رکھ لیجیے، ہم روز پریشان ہوتے ہیں، ان کو اجرت پر رکھ لیجیے، یہ اپنے جانوروں کو پانی پلا دیں گے. اور موسیٰ ویسے بھی پناہ کی تلاش میں تھے کہ کوئی جگہ ان کو مل جائے جان بچانے کے لیے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا تو بوڑھا آدمی کہتا ہے سنو ایسا کرو میں تمہاری اپنی ایک بیٹی سے نکاح کروا دیتا ہوں. شرط کیا ہے کہ تم اس 8 سال تک میرے جانوروں کو پانی پلاؤ گے، اور اگر 10 سال پلا دو تو یہ بڑا مجھ پر احسان والا کام ہو جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے اندر شرط لڑکی کا باپ لگا سکتا ہے. اگر لڑکی کا باپ چاہے کوئی شرط اگر وہ لگا دے تو اس شرط کو مانا جائے گا اگر دونوں اس کے اندر ایگری ہو جائیں. جیسا کہ حضرت موسیٰ ایگری ہوئے، انہوں نے ایگری کیا کہ ہاں ٹھیک ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں میں 8 سال تک آپ کے جانوروں کو پانی پلاؤں گا. اسی طرح انہوں نے مدت کو پورا کیا. مدت کو پورا کرنے کے بعد جب مدت پوری ہو گئی اپنی بیوی کو لے کر نکلے تو پھر وہی پہلے جو میں نے واقعہ بتایا، جبل طور کے پاس انہوں نے آگ کو دیکھا، اللہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ لو یہ چھڑی جو تمہارے ہاتھ میں پھینکا تو وہ اژدہا بن گئی. پھر کہا ہاتھ بغل میں ڈالو، بغل میں سے نکالا تو وہ چمکدار یعنی روشن نورانی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دلیلیں دی تھی اور کہا تھا کہ جاؤ فرعون کو ڈراؤ، کیونکہ فرعون نے زمین کے اندر بڑا فساد مچا رکھا ہے. یہ گئے فرعون کو اللہ تعالیٰ کا ڈر بتایا، فرعون نے بات نہیں مانی اور وہ جو جادوگروں والا معاملہ ہوا اس کے بعد فرعون ان کے پیچھے آیا کہ میں تو تمہیں ختم کر دوں گا، تم نے یہ کام غلط کر دیا. یعنی کل ملا کے پورا واقعہ ان کا بیان کیا گیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر ایک آیت ہمارے نبی کو ارشاد فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 56 کے اندر کہا کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے کا کام اللہ رب العالمین کا ہے اور یقیناً وہ ہدایت پانے والوں کو جانتا ہے. اس آیت کا ایک شان نزول ہے کہ اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب جو ساری زندگی آپ کی مدد کیا کرتے تھے، جب ان کے انتقال کا وقت آیا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جاتے ہیں اور
کہتے ہیں چچا جان آپ اسلام قبول کر لیجئے. ابو جہل وہیں پر بیٹھا تھا. ابو طالب نے ابو جہل کی طرف دیکھا تو ارے مرتے وقت اپنا دین چھوڑ دو گے؟ نہیں مانے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ جو آپ سے بڑی محبت کرتے تھے وہ کہتے تھے کہا ہے چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ دو, میں اللہ سے آپ کے لیے گزارش کروں گا, سفارش کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا کہ پریشان مت ہوئیے, ہدایت کا کام اللہ کا ہے. جب اللہ ہی ان کو ہدایت نہیں دینا چاہ رہا ہے تو کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یقیناً اللہ رب العالمین ہدایت پانے والوں کو جانتا ہے. ہدایت کیسے دی جائے گی اللہ رب العالمین جانتا ہے, اور وہ اللہ رب العالمین کے احکامات وہ جیسے چاہتا ہے ویسے اس کو قائم کر دیتا ہے. اس کے بعد کئی قوموں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. خاص طور پر اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر قارون کا ذکر کیا. قارون کون؟ جسے اللہ رب العالمین یعنی حضرت موسیٰ کی قوم کے اندر یہ بھی تھا, بہت زیادہ مالدار بنایا تھا, خزانے مال اور دولت, اتنی مال اور دولت کہ اس کے اندر وہ تکبر کے اندر آ گیا تھا. یہی وہ قارون کے جس نے جنت بنائی تھی. کہا موسیٰ تم جنت کی بات کرتے ہو, تمہارے نبی جنت کے بارے میں بتاتے ہیں, رکو میں دنیا کے اندر جنت بنا دوں گا. بڑے تکبر بھرے دعوے کیا کرتا تھا. تو اللہ رب العالمین اچھا اس کی ایک اور خاصیت اللہ تعالیٰ نے ایک جو جملہ ارشاد فرمایا ہے ہمارے لیے سوچنے والا مقام ہے. آیت نمبر 87 اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب قارون سے کہا گیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اللہ ایک, وہی خالق, وہی مالک, وہی عطا کرنے والا, وہی دینے والا ہے, تو قارون ایک جملہ کہا کرتا تھا کہ سنو انما اوتیتہ علی علم, یہ جو بھی میرے پاس بینک بیلنس, جو میرے سورسز, جو میرے پاس یہ دنیا کا سارا اسٹیٹس ہے, یہ تم جو سب دیکھ رہے ہو نا, یہ میرے نالج کی وجہ سے, یعنی میں نے محنت کی, میں نے دماغ لگایا, میں نے کمایا, یہ ساری میری دولت ہے. تو اللہ رب العالمین کو اس کا یہ جملہ پسند نہیں آیا. آج ہم بھی بولتے ہیں نا مکان اپن نے بنایا, دکان اپن نے خریدی, گاڑی اپن لے کر آئے ہیں, یہ ہمارا ہے. اللہ رب العالمین ایسے جملوں کو پسند نہیں فرماتا. اسی لیے ہمارے نبی کا یہ طریقہ تھا, جب آپ کوئی بھی بات کہتے تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. الحمدللہ اللہ نے گھر بنوایا, الحمدللہ اللہ نے گاڑی دلائی, الحمدللہ. یعنی ایک مومن کے جملے ہونا چاہیے. جب کوئی آپ سے سوال کرے آپ کہیں اللہ کا شکر, اللہ نے دلوا دیا, اللہ نے کروا دیا, اللہ کرانے والا, انشاءاللہ کروں گا, ماشاءاللہ اللہ کا شکر. یعنی ہر قدم پر اللہ کا جملہ استعمال کرنا چاہیے. اس نے کہا کہ میں اپنے علم, اپنے نالج, اپنے سورسز کی بنیاد پر یہ سارا پیسہ میرے پاس ہے, میرا اسٹیٹس اس وجہ سے کیونکہ میں بڑا علم والا ہوں, بڑا نالج والا ہوں, بڑا سمجھدار ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کی ایسی پکڑ کی کہ جب وہ نکلا اکڑتے ہوئے اپنی قوم کے اندر, میں نے اسے زمین میں دھسا دیا. فخسفنا به, ہم نے اسے, اس کے گھر کو, یعنی جو بھی اس نے کچھ بنایا تھا سب کچھ زمین کے اندر دھسا دیا. یہ اللہ کا عذاب ہے جو اللہ متکبرین کو دیتا ہے, اللہ عقلنے والے اور گھمنڈ کرنے والوں کو دیتا ہے. یقیناً ایک مومن کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر سے بچنا چاہیے, گھمنڈ سے بچنا چاہیے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ جھکنے والوں کو پسند کرتا ہے, ان مومنین کو پسند کرتا ہے جن کے اندر جھکنے کا جذبہ پایا جاتا ہے, جو اللہ رب العالمین کے حضور جھکنے والے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے سامنے سورہ عنکبوت پڑھی گئی. سورہ عنکبوت کے ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے دوسری آیت کے اندر, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے, یعنی بس ایمان لائے اور ہم چھوڑ دیں گے اور ان کی آزمائش نہیں لیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, یقیناً ہم نے ان سے پہلے لوگوں کا بھی امتحان لیا تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ سچے کون اور جھوٹے کون. یعنی زبان سے کلمہ کہنا بڑا آسان ہے, لیکن کلمے پر جمتا کون ہے, اللہ کی عبادت پر رکتا کون ہے, اللہ کو مالک مانتا کون ہے, اللہ تعالیٰ کو خالق مانتا کون ہے. ہر وقت توکل کرنا, صبر کرنا, ڈر رکھنا, محبت کرنا, یعنی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ مانتا کون ہے. چاہے بیماری آ جائے, چاہے چلتا کاروبار رک جائے, چاہے اولاد نہ ہو, چاہے گھر میں انتقال ہو جائے, کسی بھی مصیبت کے آنے پر کون ہے جو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, کون صبر کرتا ہے, کون اللہ کی آزمائشوں پر پورا اترتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جنت اتنی آسانی کا نام نہیں. جنت دینے کے پہلے ہم مومن کے ایگزامز لیتے ہیں, مومن کو چیک کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 8 کے اندر ماں باپ کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے, لیکن کب تک؟ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اگر ماں باپ تجھے حکم دیں کہ تو شرک کر جس کا علم نہیں ہے انہیں, فَلَا تُطِعْهُمَا, ماں باپ کی اطاعت مت کر. یعنی سوچئے ماں باپ وہ کہ جن کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ قدم قدم پر حکم دے رہا ہے, ان کی بھی اطاعت شرک پر نہیں کی جائے گی. یعنی ماں باپ اگر اللہ کے حکم کے خلاف بولیں, اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف بولیں, دین اور شریعت کے خلاف بولیں, تو ان کی اطاعت بھی نہیں کی جائے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ماں باپ کی نہیں, مطلب دنیا میں کسی کی بھی اللہ اور اس کے نبی کے سامنے نہیں چلے گی, کیونکہ ماں باپ سے بڑھ کے حقوق اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے نبی کے بعد کسی کا نہیں رکھا. اس کے بعد اللہ رب العالمین
جو آج ہمارے سامنے پارا پڑا گیا تقریباً اس کے اخیر کے اندر ایک چیز ارشاد فرماتا ہے، خاص طور پر اللہ رب العالمین مشرکوں کے اعمال کو بتاتے ہوئے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرتے ہیں، رب العالمین آیت نمبر 41 کے اندر ان کی مثال دیتا ہے، جیسا کہ سورت کا نام کیا ہے؟ سورت العنکبوت۔ عنکبوت کہا جاتا ہے مکڑی کو۔ اللہ رب العالمین اس کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا مددگار بناتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ کیسے مکڑی کی طرح ہے؟ اتخذت بیتا، مکڑی ایک گھر بناتی ہے، لیکن کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور جان لو کہ اس دنیا میں سب سے کمزور گھر کون بناتا ہے؟ مکڑی۔ آپ دیکھیں مکڑی جب گھر بناتی ہے، ایک انگلی کے اشارے سے آپ اس کو گرا سکتے ہیں، آپ نے انگلی ٹچ کی، گر گیا، ٹوٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی دنیا کے رشتوں کی اوقات اور حیثیت ہے کہ اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے رشتہ بناتے ہو تو ان رشتوں کی اوقات کیسے ہے؟ وہ بالکل مکڑی کے جالوں کی طرح ہے کہ جیسے وہ ذرا میں گر جاتے ہیں ویسے ہی یہ رشتے بھی گر جائیں گے، ناطے بھی ٹوٹ جائیں گے، تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ اس لیے اگر پکارنا ہے تو اللہ کو پکارو، مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جھکنا ہے اللہ کے آگے جھکو، عبادت کرنی ہے اللہ کی کرو، اسی سے مدد مانگو، وہی عطا کرنے والا ہے۔ ورنہ یہ دنیا کے رشتے جن پر تم کرتے ہو، گھمنڈ کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، یہ رشتے اس دن کچھ کام نہ آئیں گے۔ ان کی اوقات اللہ رب العالمین کی نظر میں مکڑی کے جالوں سے زیادہ نہیں، یہ نہ تمہارے کام آ پائیں گے، نہ تمہاری سفارش کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بناتے ہیں، یہ لوگ نہ ان کے سفارشی بنیں گے، نہ مددگار بنیں گے، نہ آقا بنیں گے، نہ ساتھی بنیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اور اس کے آخری میں ایک ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ اب دیکھیے ہم رمضان کا آج ہم نے 20واں پارہ یعنی 2 حصے مکمل کر لیے، 19 روزے آج ہم نے رکھ لیے۔ کل سے پہلی تاک رات کا آغاز ہو رہا ہے، کل سے یعنی جاگنے والی راتیں شروع ہو رہی ہیں، 5 رات ہم جاگیں گے انشاءاللہ، 21، 23، 25، 27، 29۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان آنے والے دنوں کو کچھ دن ہمارے ہاتھ میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگائیے، راتوں میں جاگ کر، تہجد پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، دعائیں مانگ کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ توبہ کا موقع آپ کے سامنے موجود ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، جھک جائیے، گڑگڑا لیجیے، شاید کہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ، امید کر کے، یقین کر کے مانگیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور گزارش یہ بھی کہ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل رکھیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام